نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ انتہائی قابل احترام اساتذہ اور محترم جناب ڈاکٹر محمد عمران صاحب چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ، آج کے پروگرام کے میزبان طلباء اور طالبات اور مجلس میں موجود دیگر خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام شعبہ علوم اسلامیہ کی طرف سے بلکہ ان کی طلباء کی طرف سے طلباء کے لیے انہوں نے مل کر ایک اینول ڈنر کا اہتمام کیا، اور اس ڈنر میں مجھے بھی انوائٹ کیا۔ اس پر شعبے کا، اپنے بچوں کا اور بچیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی جس طرح آپ لوگوں نے سنا، ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا کہ ایم اے کے ہمارے 4 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ، ان کا آخری سیمسٹر ہے اور 17 سے ان کے ایگزام شروع ہوں گے، اور ایگزام کے بعد ان کا شعبے کے ساتھ جو ایک اس پروگرام کا رسمی تعلق ہے، یہ رسمی سے مراد آفیشل جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو ان اور اسی طرح بی ایس کے بچے تقریباً 30 بچے ہیں، بی ایس 8 سیمسٹر کے 30 بچے مجھے بتایا گئے کہ وہ بھی ابھی اسی سیمسٹر کا ایگزام دے کر پاس آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے وہ بچے جو اپنے بی ایس کے یا ایم اے کے آخری مراحل میں ہیں، ان تمام بچوں کو، ان بچیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جس سفر کا آغاز انہوں نے آج سے 2 سال پہلے، کچھ بچوں اور بچیوں نے 4 سال پہلے اس سفر کا آغاز کیا تھا، تو وہ سفر اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس سفر میں یقیناً آپ نے سفر کی صعوبت اٹھائی، اساتذہ کے نظام کے سخت و تند رویے کا سامنا کیا، اور اس سفر کو خیر و عافیت سے آپ پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ تمام بچوں کو اور بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کامیاب سفر کے اندر جہاں آپ کے ان موجود اساتذہ کا کردار ہے، وہاں آپ کے ان اساتذہ کا بھی بہت اہم رول ہے جنہوں نے آپ کو پرائمری اسکول میں پڑھایا، پھر آپ نے مڈل، میٹرک، ایف اے، اور پھر اس کے بعد کے پروگراموں میں جتنے آپ کے اساتذہ رہے، سبھی اساتذہ کا آپ کی کامیابیوں میں ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لہٰذا وہ تمام اساتذہ جو یہاں موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، وہ تمام لوگ آج مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر جن کا اس پورے سفر میں مکمل آپ کا ساتھ اور آپ کے ساتھ ان کا تعاون اور ان کی قربانیاں رہیں، وہ آپ کے والدین ہیں۔ آپ نے جب پلے گروپ میں داخلہ لیا، اس وقت آپ کو اساتذہ کی ایک جماعت ملی، پھر اگلے مراحل میں آپ کو اساتذہ کی ایک جماعت ملی، اساتذہ آپ کے تبدیل ہوتے رہے،
لیکن پلے کے اس بچے اور بچی کی انگلی پکڑ کر اس کے والد نے اور اس کے والدہ نے جب اس کو اسکول میں داخل کیا ہوگا تو آپ خود چشم تصور میں اگر غور کریں تو وہ کیسا لمحہ ہوگا، اور پھر اس لمحے پر ان کی کیسی دعائیں، کیسی تمنائیں اور کیسی خواہشات آپ کے بارے میں ہوں گی، اور پھر اس چھوٹی سی ننھی بچی اور بچے کو وہ انہوں نے سفر شروع کرایا، درمیان میں آپ کے اسکول بھی تبدیل ہوتے رہے، آپ کے اساتذہ بھی تبدیل ہوتے رہے، آپ کے شہر بھی تبدیل ہوتے رہے، لیکن وہ عظیم والدین آپ کے ہر قدم میں قدم ملا کر آپ کے ساتھ آگے آپ کو بڑھاتے رہے اور ہر مرحلے پر آپ کی حوصلہ افزائی کرتے رہے. اور کچھ یقیناً ایسے بھی بچے ہوں گے جن بچوں کے والدین اس سفر کے دوران خود اس دنیا کی دوڑ دھوپ سے تھک کر ایک اور دنیا کے اندر چلے گئے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جو والدین ہیں وہ جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی، اور جن کے والدین موجود ہیں اور سلامت ہیں، آج کی اس مجلس میں سب سے زیادہ داد کے مستحق وہ والدین ہیں. تو آپ بچوں کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ایک بھرپور کلیپ کر کے ان کے لیے اظہار محبت کی ایک علامت ڈیولپ کریں. اب ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، ایک یہ کہ ہمارے اس سفر تک ہمارے اساتذہ کا کردار رہا، دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمارے والدین کا کردار مسلسل رہا. اب اس سارے سفر کے اختتام پر جہاں یہ کامیابی کا ایک خوشگوار لمحہ ہے، وہاں یہ ایک ذمہ داری کا لمحہ ہے. اب آپ ایک باشعور شہری کے طور پر، بلکہ پڑھے لکھے اور تربیت یافتہ اساتذہ کی تربیتوں سے فاصل ہو کر معاشرے میں جا رہے ہیں. چلو جی. لہٰذا آج کی اس مجلس کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جائے گا. آپ جو بچے اور بچیاں ہیں، آج کے اس پروگرام کے بعد اور اپنے امتحان کے بعد آپ اپنے والدین، اپنی فیملی کے اور اپنے تمام اساتذہ کے اور خاص طور پر شعبہ علوم اسلامیہ، فیکلٹی آف اسلامک لرننگ، اسلامیہ یونیورسٹی کے نمائندے کے طور پر اب آپ شہر میں جائیں گے اور سوسائٹی میں چلے جائیں گے. لہٰذا آپ کے کاندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کا آپ عزم کیجئے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اپنے والدین کی قربانیوں کے نتیجے میں، اپنے اساتذہ کی اس تربیت کے نتیجے میں اب عملی زندگی میں جو قدم رکھیں گے تو ان ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھائیں گے. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے اساتذہ کا، اسلامیہ یونیورسٹی کا نام روشن کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. میں ان بچوں کا جن بچوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے انہیں بھی بہت زیادہ داد دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان بچوں کو جنہوں نے مختلف پروگرام پرفارم کرنے ہوتے ہیں. جیسے میں نے یہ والا سیگمنٹ ایک دیکھا ہے، تو ان بچوں کو میں زیادہ داد اس لیے دیتا ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں جہاں زیادہ داڑھی، ٹوپی اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں اور ایسے میں بیٹھ کر پرفارم کرنا بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو کیونکہ سوسائٹی میں یہ ایک امپریشن ہے کہ شاید یہ جو طبقہ ہے یہ شاید لطافت سے یا احساسات سے خالی ہے. یہ غلط فہمی ہے. لیکن ان بچوں کا اس انداز میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں اپنے احساسات اور جذبات کا اچھے انداز میں اظہار کرنا، یہ بہت ایک قابل ستائش عمل ہے. میں آپ لوگوں کو اس موقع پر، کیونکہ کلاسز میں ہر مرتبہ بچوں کے پاس پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے
اور میرا اس طرح کے پروگرام میں آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور اب آج بھی آپ دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ میں کھانے سے پہلے ہی چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طلباء ہیں اور یہ طالبات ہیں، ان کا یہ حق ہوتا ہے جب یہ اپنے اساتذہ کو اور ہمیں دعوت دیں تو ہم ان کے پروگراموں میں جا کر ضرور شرکت کریں، اور اگر کوئی بات اچھی اس لمحے میں ذہن میں آئے تو وہ بچوں کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ اپنی عملی زندگیوں میں انہیں نبھانے کی کوشش کریں۔ آج میرے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر ہم پچھلے 30-40 سال کا تھوڑا سا تجزیہ کریں اور اس سے پہلے کے دور کا تھوڑا سا تجزیہ کریں تو ہمیں اس میں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی مجلس میں اس کو ویریفائی کیجئے گا، اگر وہ ویریفائی کریں تو پھر آپ میری بات کو ضرور کنسیڈر کیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے کی جو جنریشن تھی، اس جنریشن کے اندر کسی فرد کے اچھے اور برے یا بڑے اور چھوٹے ہونے کا جو معیار تھا وہ اس کی اقدار ہوا کرتی تھی، وہ اس کا کردار ہوا کرتا تھا، وہ رشتوں کو نبھانا اور رشتوں کے ساتھ چلنے کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا۔ اگر کوئی فرد بہت زیادہ مالدار ہوتا تھا یا اس کے پاس عہدے ہوتے تھے لیکن وہ اگر کریکٹر لیس ہوتا تھا تو اس کی ویلیو خاندان میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ میری اسٹڈی کے مطابق آج سے 30 سال 40 سال پہلے کا جو کلچر تھا وہ اس طرح کا تھا۔ آپ اپنے بزرگوں سے اس کو ویریفائی کیجئے۔ پھر مین وائل کوئی انٹرنیشنل کچھ ہمارے اپنے سیاسی کچھ ہمارے انٹرنل ایشوز کی وجہ سے ماحول میں تبدیلی محسوس ہوئی مجھے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اب ہم کسی بھی فرد کے اچھے اور برے اور اس کے کامیاب اور ناکام ہونے کا جو معیار دیکھتے ہیں وہ اس کے عہدے کی بنیاد پر اور اس کے مال کی بنیاد پر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ یہ فرد بہت بڑا ہے۔ یہ ایک تبدیلی آ گئی ہے، اور شاید درمیان کی جنریشن میں یہ شاید یہ اس چیز کو آبزرو نہیں کر پائے یا آبزرو کر پائے، بچوں کو کنوے نہیں کر پائے، لیکن اس وقت ہم اس کا شکار ہے۔ ہمارے تمام احترامات، تمام پروٹوکولز، تمام اعزازات اس بنیاد پر ہیں اس کے پاس سٹیٹس بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، لہذا اس کا احترام زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص بیچارہ غریب ہے، کوئی بیچارہ پسماندہ ہے، کمزور ہے، آپ میری اس بات کو اپنی فیملی میں بھی ذرا ایویلیویٹ کریں گے بیٹھے بیٹھے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم خوشیوں میں غمیوں میں کن لوگوں کو زیادہ پریفرنس کرتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ہماری فیملیز کے، ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں انہیں ہم زیادہ آنر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے سسٹم کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ پرابلم چل رہا ہے۔ اب اس پرابلم کو حل کرنے کا اور آنے والے ٹائم میں نے یہ کووڈ میں بھی تھوڑا سا آبزرو کیا ہے، کووڈ نے اس رفتار کو تیز کیا ہے اور کووڈ کے بعد یہ رفتار اور بھی تیز ہو رہی ہے۔ ہم میں سے ہر فرد اپنی سروائیول، اپنی ضروریات اور اپنی گروتھ، ان 3 چیزوں کی بنیاد پر سفر کر رہا ہے فرد۔ اس سفر کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونا ہے؟ اس سفر کا اینڈ ریزلٹ یہ ہونا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اسلامی تعلیمات وہ ہمیں اسلامی تعلیمات میں قرآن ہمیں کہتا ہے آپ بھائی بھائی ہیں، یہ ایک رشتہ ہے، والدین کا احترام ہے، یہ رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا، فیملی کا، ہمسایوں کا، اسلام یعنی یہ سارا ایک لنک ڈیولپ کرتا ہے۔ ہم جس انداز میں سفر کر رہے ہیں وہ یہ کہ میرا سروائیول، میری ضروریات، میری خواہشات اور میری گروتھ یہ ہے۔ اب اس میں مجھے اگر اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں اپنے بھائی کو دھکا دینا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، ادھر مجھے اپنے والدین کے سامنے سر چڑھ کر بولنا پڑے میں تیار ہوں، مجھے اپنے استاد کے سامنے لڑائی جھگڑے کے لیے آنا پڑے میں تیار ہوں، لہذا مجھے یہ چیز چاہیے۔
اور ہمارا اب سفر کا یہ انداز ہے. اگر ہم اساتذہ نے اور آپ جو بچے اب سوسائٹی میں جا رہے ہیں, اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو ہم ہوں یا نہ ہوں, آپ یہ بات کاپی میں نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ یہ آنے والے 5, 10, 15 سال کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ یہ انسان جو دنیا کا سب سے زیادہ بامکرم با احترام فرد ہے, یہ خون خوار درندوں سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکا ہوگا. اس لیے کہ اس کے پیش نظر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور آپ یہ دیکھیں اب یہ جتنی سمارٹ لائف ہے وہ اسی طرف آہستہ آہستہ ہمیں کھینچ کر جا رہی ہے. اب آپ نوٹ کریں, ہم گھر کے اندر جب رہ رہے ہوتے ہیں, اگر ہم گھر میں 4 بہن بھائی ہیں تو ہماری آپس میں بھی بہت کم آپ اگر یہ غور کریں کہ ہماری گھر میں کتنی گیٹ ٹوگیدر ایسی ہیں کہ ہم پوری فیملی اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں, تو شاید آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور جو خاندان ہے اس کو اگر آپ غور کریں وہ آپ کو سالوں میں اکٹھا ہوتا ہوا نظر آئے گا. لہٰذا ہر فرد انفرادی طور پر آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے تیزی سے. لہٰذا یہ تو پرابلم ہو گیا. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمارے سے وابستہ جو رشتے ہیں, جو رشتے اللہ نے بنائے, ان رشتوں کو نبھانا, ان رشتوں کو باقی رکھنا اور اپنے رشتوں کو کریٹ کرنا, یہ آنے والے وقت میں مسلم سوسائٹی, پاکستانی سوسائٹی کا بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے. لہٰذا ہم اپنے رشتوں کو خوب اچھے سے دیکھیں اور ان رشتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے رکھیں. جیسے ابھی ڈاکٹر عمران بتا رہے تھے کہ آپ شعبے میں آئیں گے تو آپ کو شعبہ ویلکم کرے گا. تو اللہ کرے ایسا ماحول ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے بچے آئیں اور انہیں لگے کہ ہمیں ویلکم کیا جائے گا. میں جس آفس میں بیٹھتا ہوں میرے پاس طرح طرح کی سٹوریز آتی ہیں. وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ سر ڈگری مل جائے, اس کے بعد قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا. وہ اس کی وجہ وہ ان کے اپنے تجربات, ان کی اپنی چیزیں, ان کا ایک ویو ہوتا ہے. وہ ہمارا وہ نان پروفیشنل سم ٹائم ایسا بیہیویئر بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, خاص طور پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں. ایسے میں بچہ جاتے ہوئے تو وہ ہمارا دیوانہ اور فریفتہ ہو, وہ دل سے ایسا نہیں ہوتا. دل سے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے خیر و عافیت سے. اس کے دل میں استاد کا احترام وہ احترام نہیں ہے جو مطلوب ہے, وہ خوف کا احترام ہے. میرے نمبر پھنسے ہوئے ہیں, میرے جو ہے وہ سیشنل مارکس پھنسے ہوئے ہیں, اور میں نے اپنی یہ قدر کمپرومائز کرنی ہے, میں نے اپنا یہ کلچر کمپرومائز کرنا ہے, میں نے اپنی یہ ہیبٹ کمپرومائز کرنی ہے. تو ہم آرٹیفیشل باتوں سے نکلیں. ہمیں حقیقت, تجزیے بھی حقیقت پر مبنی کرنے چاہیے, اور اپنے بچوں کو کڑوی بات اگر ہماری سائڈ پر بھی ہے تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو میں تو اپنے بچوں سے اس لیے عام طور پر معذرت کرتا ہوں کہ ہم استاد تو ہیں, لیکن شاید, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید ہم جو ہماری ذمہ داری تھی آپ کو ڈیلیور کرنے کی, شاید ہم اس میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو پا رہے, جس کے نتیجے میں ایک بے چینی, ایک عدم برداشت مسلسل اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. تو فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم اساتذہ جو ہیں, ہماری ذمہ داری اس تناظر میں بڑھ جاتی ہے. تو میں آپ بچوں سے اور بچیوں سے اور اپنے موجود اساتذہ سے, اپنے سے, ہمیں یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہماری وجہ سے کام, کول اور لوگوں کے لیے آسان ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پیشہ ورانہ انداز میں اپنے ریلیشنز کو ڈیولپ کریں. ہمارے رابطوں کی اور ہمارے تعلقات کی بنیاد سیاسی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں سیاسی پارٹی کا ہے اور میں بھی اس کا ہوں لہٰذا ہماری دوستی ہے, اور میں چونکہ فلاں پارٹی کا ہوں یہ فلاں کا لہٰذا ہماری لڑائی ہے, اور یہ فلاں فکر کا ہے یہ فلاں فکر کا ہے. ہم سب بنیادی طور پر جس چیز پر اکٹھے ہیں, جس نقطے پر, وہ ہے کہ ہم سب اساتذہ
جب ہم سب اساتذہ ہیں اس کامن پوائنٹ پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہم اساتذہ ہیں اور اساتذہ ہونے کی نیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ یہ بچے اور یہ بچیاں یہ تقریباً 100+ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ 100+ اسٹوڈنٹ 100+ فیملیز ہیں، اور ان میں سے ایک ایک بچہ جو ہے وہ اگر یہ ارادہ کر لے کہ میں اس فیکلٹی کا ایک اچھا نمائندہ ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اپنے خاندانوں میں تبدیلی لانے کے لیے بچے کافی ہیں۔ تو لہٰذا میں اساتذہ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، اور یقیناً وہ اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں بھرپور ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے، انہیں مزید بہتر کیا جائے۔ ہمیں اپنے بچوں کے احترام کو، ان کے پروٹوکول کو، اس کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بچے مستقبل میں جب سوسائٹی میں جائیں پورے اعتماد کے ساتھ، اپنی بھرپور شخصیت کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہ بھی میری ایک پرانی خواہش رہی ہے کہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اساتذہ جو انتظامی کاموں میں انہیں پتہ ہے، میری ایک پرانی خواہش رہی ہے کہ اس طرح کے پروگرام راتوں میں نہ ہوا کریں، اس طرح کے پروگرام دن میں ہوا کریں۔ یہ بحیثیت استاد میری اپنی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو میں عام طور پر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ان خواہشات میں سے ایک خواہش یہ رہتی ہے کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر جو ہے یہ دن میں ہونی چاہیے، ادارے میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ بچے جو ہیں ایک تو مالی طور پر اس برڈن کا شکار نہ ہو، دوسرا یہ کہ اکیڈمک ایکٹیویٹی ہے، ایک گیٹ ٹوگیدر ہے تو وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی جگہ پر آپ نے کی ہے، اس کی اپنی یادیں ہیں، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بہتری آئے گی۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے ارد گرد جو آپ کے رشتے ہیں، اساتذہ کے درمیان میں جو رشتے ہیں، ہیڈز کے درمیان جو رشتے ہیں، طلباء اور طالبات کے درمیان جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو اس کی روح کے مطابق ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے تفریح پروگرام میں اس طرح کی خوش جو تقریر ہوتی ہے وہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ بچوں کے مزاج پر گراں گزرتی ہے، لیکن کیا کریں کہ جو استاد ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، آپ والدین کے مجلس میں جب بھی جائیں گے تو انہوں نے تو اپنی ہی بات کرنی ہے، انہیں ان بچوں کی جذبات، ان کی فیلنگز، وہ چونکہ اسے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں وہ غم کھائے جا رہا ہوتا ہے، لہٰذا آپ مجھے اس سلسلے میں مجھے مجبور اور معذور سمجھ کر میری باتوں کو آپ نے سنا ہے، آپ لوگوں کا شکریہ۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو ہم اپنا کام جو ہے وہ اس انداز میں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مستقبل کو روشن بنائے، آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے، اور آپ کے جو اساتذہ ہیں ان لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اندر اپنے ارد گرد محبت اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ والسلام علیکم۔